الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی کل یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ہر دن 50 مرتبہ درود پاک پڑھے تو کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے مضامین قرآن میں حاضر ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی و انسان کی تخلیق فرمائی۔ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کا ایک بزم، ایک انداز، ایک سلیقہ بھی سکھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی بھی اطاعت کا حکم دیا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ حضور کی زندگی ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر مختلف احکام ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے۔ کہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا اور کہیں کسی کام سے رکنے کا حکم دیا۔ قرآن میں اصول بیان فرمائے کہ اپنی زندگی کو کیسے گزارا جائے۔ آئیے دو اہم اصول آج کے سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے دو اہم اصول جو امن و امان کے قیام اور حقوق کی ادائیگی میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ایک حکم امانت کی ادائیگی اور دوسرا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آیت مبارکہ میں دو احکام بالکل واضح نظر آ رہے ہیں۔ ایک حکم امانت میں خیانت نہ کرنے کا ہے، امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرنے کا ہے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جب کسی کو یہ لیاقت مل جائے، جب کسی کے پاس یہ منصب آ جائے کہ وہ دو لوگوں کے مابین، دو فریقین کے مابین فیصلہ کروانے لگے تو کہا حق اور سچ کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بعض احوال کا ذکر فرمایا اور وعید اور وعد کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد
پھر احکام تکلیفیہ کا ذکر شروع فرمایا. نہیں، اس سے پہلے یہود کی خیانت کا بھی اللہ جل مجدہ نے ذکر فرمایا تھا کہ ان کی کتاب میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو دلائل موجود ہے وہ ان کو چھپا لیتے ہیں اور اس میں خیانت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے اور اس میں خیانت کرتے ہیں. تو اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا کہ تم امانت داری کا مظاہرہ کیا کرو. امانت ادا کرنے کا حکم عام ہے، خواہ وہ مذہب میں ہو، عقائد میں ہو، معاملات میں ہو یا بندے کی عبادات کے اندر ہو. من جملہ اگر دیکھا جائے تو یہاں آیت میں دو طرح کے احکام واضح ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. ایک امانت کا حکم اور دوسرا فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. آئیے ان دونوں کی کچھ تفصیل سنیے. سب سے پہلا حکم جو آیت میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ امانت کی ادائیگی کرو. امانت کی ادائیگی میں بنیادی طور پر تو مالی معاملات میں حقدار کو اس کا حق دے دینا ہے. البتہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں امانت کے تحت داخل ہوں گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمانوں کا حاکم بنا پھر اس نے ان پر کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر کیا جس کے بارے میں یہ خود جانتا ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کتاب و سنت کا عالم مسلمانوں میں موجود ہے، تو اس نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں امانت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. اور دوسری جگہ سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت کرو. سورہ مؤمنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح پانے والے ایمان والوں کے اوصاف کا ذکر فرمایا اور اس میں ایک وصف یہ بھی ذکر کیا، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، یعنی وعدے بھی وفا کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں، اور اپنی امانتیں جب ان کے پاس رکھوا دی جاتی ہیں تو اس میں خیانت نہیں کرتے. جن کا مال ہوتا ہے ایز اٹ از، جیسا مال ہے ویسا ان کے حقداروں کے سپرد بھی کر دیتے ہیں. امانت ادا کرنے کے متعلق حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. سائل نے پوچھا، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت اسے ادا کرو، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. بہت زبردست حکم بیان کر دیا کہ تم اچھوں کے ساتھ اچھے رہو اور بروں کے ساتھ بھی برے نہ بننا، بلکہ ان کے ساتھ بھی بھلائی کا مظاہرہ کرنا. ہمارا یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں تو بروں کے ساتھ بھی ہم برے ہیں. اللہ اکبر. اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ تعلیمات یہ ہیں کہ کوئی تم سے برائی کرتا ہے تم آگے بڑھ کر اس سے ملو، یعنی تمہارا انداز برائی کا نہیں ہونا چاہیے. تمہاری امانت میں اگر کسی نے خیانت کر دی ہے تو جب تمہارے پاس کسی کی امانت رکھوائی جاتی ہے اور وہ شخص وہی ہے جو خیانت کرنے والا ہے،
دوسروں کی امانتوں کو ہڑپ کرنے والا ہے، تو گویا فرما دیا گیا کہ تم اس کی امانت میں جسارت نہ کرنا، بلکہ جیسی امانت ہے تم اس کی برائی کے بدلے میں بھی بلائی کرتے ہوئے سے اس کے سپرد کر دینا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت ادا کرو، جب تم کوئی وعدہ کر لیتے ہو تو وعدہ پورا بھی کرو، جب تم بات کرو تو سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی ان نگاہوں کو نیچی رکھو یعنی بد نگاہی نہ کرو، اور اپنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ یہ 6 باتیں ہیں، جو شخص ان 6 باتوں پر عمل کر لیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ میں امانت داری کا بھی ایک دائرہ کار ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انسان کا معاملہ یا تو اپنے رب سے ہوگا اور یا پھر رب کی مخلوق یعنی اس کے بندوں سے ہوگا۔ رب سے ہو یا اس کے بندوں سے ہو، بندے کو چاہیے کہ وہ امانت کا مظاہرہ کرے، کہیں بھی خیانت کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہے تو وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے احکام کو بجا لائے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو منع کر دیا ہے یہ اس سے منع ہوتا رہے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو ادا کرتا رہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر تمام احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو دیے ہیں یہ اس پر عمل کرتا رہے، تو بس پھر یہ امانت داری کے ساتھ گویا کہ زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ہر چیز میں امانت داری لازم ہے، وضو میں، جنابت میں، نماز میں، زکوٰۃ میں اور روزے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں شرمگاہ کو پیدا کیا ہے اور فرمایا میں اس امانت کو تمہارے پاس چھپا کر رکھ رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا۔ ہاں اگر اس کا حق ادا کرنا ہو یہ بہت وسیع معاملہ ہے۔ زبان کی امانت یہ ہے کہ اس کو جھوٹ، چغلی، غیبت، کفر، بدعت اور بے حیائی کی باتوں سے انسان بچاتا رہے، کیونکہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بے حیائی کی باتیں کرے، وہ فحش گفتگو کرے، وہ گالی گلوچ کرے، وہ لعنت و ملامت کرے۔ یہ مومن کی شان نہیں۔ ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو سچی بات کرتے ہیں، غیبت نہیں کیا کرتے، مسلمان کی عزت کا خیال رکھتے ہیں، فحش گفتگو نہیں کرتے، جب بات کرتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں، ورنہ یہ اپنی زبان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ آنکھ کی امانت یہ ہے کہ اس سے حرام چیز کی طرف نہ دیکھے۔ کان کی امانت یہ ہے کہ اس سے موسیقی، فحش باتیں، جھوٹ اور کسی کی بدگوئی نہ سنے، نہ دین اور خدا اور رسول کے خلاف باتیں سنے۔ ہاتھوں کی امانت یہ ہے کہ ان سے چوری، ڈاکہ، قتل، ظلم اور کوئی ناجائز کام نہ کرے، منہ میں لقمہ حرام نہ ڈالے۔ اور پیروں کی امانت یہ ہے کہ جہاں جانے سے رب نے منع کر دیا ہے وہاں نہ جائے، اور تمام اعضاء سے وہی کام لے جن کاموں کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور آدمی نے اٹھا لی، بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مخلوق خدا کے ساتھ معاملہ میں امانت داری کا دائرہ کار بھی وسیع ہے۔
تمام مخلوق کی امانت کو ادا کرنا، اس میں یہ امور داخل ہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے تو اس کو واپس کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، لوگوں کے عیوب کو بیان نہ کرنا، کیونکہ مخلوق خدا کے عیبوں کی ٹو میں لگے رہنا یہ ایسا عمل ہے جو بندے کے کیے ہوئے نیک عملوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ علماء کا عوام کے ساتھ عدل کرنا اس طرح کہ ان کی رہنمائی صحیح طریقے سے کی جائے، جو قرآن و سنت کے مطابق حکم بنتا ہے اسی کے مطابق عوام کی رہنمائی کی جائے۔ تعصب کے بغیر اعتقادی مسائل کو بیان کرنا، اس میں یہود کے لیے یہ ہدایت ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو دلائل تورات کے اندر موجود تھے انہیں حق اور سچ انداز میں بیان کریں، ان کو چھپائیں نہ۔ اور بیوی کے لیے ہدایت یہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت، اس کے مال کی حفاظت کرے، اور جس شخص کا گھر میں آنا اسے ناپسند ہے اس کو نہ آنے دے۔ تاجر ذخیرہ اندوزی نہ کریں، بلیک مارکیٹ نہ کریں، نقلی دعائیں بنا کر لوگوں کی جان سے نہ کھیلیں، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ نہ کی جائے، سودی کاروبار نہ کریں، ہیروئن، چرس اور دیگر نشہ آور اور مضر صحت اشیاء کو فروخت نہ کریں، رشوت کا لین دین نہ کیا جائے۔ اساتذہ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، پروفیسر، لیکچرار، مدرسین، معلمین اپنے وقت کو بلا وجہ ضائع نہ کریں، بلکہ جو وقت کا حق ہے وہ ادا کریں۔ محض گپ شپ کر کے اپنے وقت کا ضیاع کر دینا اور وقت گزار کر اپنے گھر واپس آ جانا یہ بھی خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر ہم گہری نظر سے جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے پورے معاشرے میں خیانت کا پورا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ جو رشوت کا لین دین کر رہا ہے وہ اپنا حق سمجھ کر بات کرتا ہے، اسے تنخواہ بھی ملتی ہے، ادھر اور بھی حرام کھانے کے ذرائع اختیار کر لیتا ہے۔ سود کا لین دین کرنے والے وہ بھی اپنا حق سمجھ کر کوئی نہ کوئی سٹیپ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی نہ کوئی حکمت کے پیش نظر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اہل علم حضرات سے سوال کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے ہمیں یہی درس دیا ہے، یہی حکم دیا ہے کہ اگر تم کسی حکم کے بارے میں نہیں جانتے تو اہل علم حضرات سے معلومات کرو، ان کے پاس جا کر استفسار کرو، ان سے پوچھو کہ اس کے بارے میں حکم کیا ہے، اپنے تمام شعبہ جات کے بارے میں حکمت عملی تیار کرو، اور پھر اس کے مطابق قرآن و سنت جیسے حکم دیتے ہیں ویسے اپنی زندگی کو بسر کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور ہر شخص سے اس کے ماتحت افراد کے متعلق سوال ہوگا۔ حاکم نگہبان ہے اور اس سے اپنے عوام کے متعلق جواب طلبی ہوگی، اور مرد اپنے اہل خانہ کا نگہبان ہے اور اس سے اپنے اہل خانہ کے متعلق جواب طلبی ہوگی، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کے متعلق نگہبان ہے اور اس سے امور خانہ کے متعلق جواب طلبی ہوگی۔ نوکر اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق جواب طلبی ہوگی، اور ایک شخص اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق جواب طلبی ہوگی، اور تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا نگہبان ہے اور اس سے اس چیز کے متعلق جواب طلبی ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جو جس ذمہ داری پر فائز تھا اسے اپنی ذمہ داری کے بارے میں حساب دینا ہوگا۔ اس لیے آج دنیا میں محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ذات کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اہلیہ کے بارے میں، ماں باپ، دوست احباب، رشتہ داروں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ کہیں بھی کسی بھی جگہ ہم بیٹھے ہیں ہم دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، حق اور سچ پر خود بھی عمل کر سکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں بیان کردہ آیت مبارکہ کے اندر ایک حکم تو امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرنے کا تھا، اور دوسرا حکم
انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں بھی کچھ تفصیل سنتے ہیں۔ انتہائی اہم مضمون ہے۔ نظام عدل و عدالت کی روح ہی یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، فریقین میں سے اصلاً کسی کی بھی رعایت نہ کی جائے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ حاکم کو چاہیے 5 باتوں میں فریقین کے ساتھ برابری کا سلوک کرے۔ پہلی بات فرمایا یہ ہے کہ اپنے پاس آنے جانے میں جیسے ایک کو موقع دیتا ہے ویسے ہی دوسرے کو موقع دے، دونوں کے ساتھ گویا برابری کرے۔ اور دوسری بات، نشست دونوں کو ایک جیسی دے۔ اور تیسری بات، دونوں کی طرف برابر متوجہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف توجہ زیادہ ہے اور دوسری کی طرف توجہ کم ہے، تو جس کی طرف توجہ کم ہے وہ اس بات میں مبتلا ہو جائے گا، وہ یہ سوچے گا اور یہ بدگمانی کرے گا کہ حاکم میری طرف متوجہ کم ہے تو گویا اس کے حق میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ اور چوتھی بات، کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے، جیسے ایک فریق کے ساتھ روا ہے ویسا ہی طریقہ دوسرے فریق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور پانچویں بات، فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق ہو پورا پورا وہ حق اسے دلائے۔ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نور کے منبر عطا کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ جب کسی بھی شخص کو کسی فیصلے کا حاکم بنا دیا جاتا ہے اور دو فریق اس کے سامنے ہیں، ان کے مابین یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو عدل کے ساتھ یہ فیصلہ کرے، انصاف کرتا رہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سجستان میں اپنے بیٹے کی طرف خط لکھا کہ تم 2 آدمیوں کے درمیان غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بھی شخص غصہ کی حالت میں 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس 2 لوگوں کا مقدمہ آ جائے تو جب تک تم دوسرے شخص کا موقف سن نہیں لیتے اس وقت تک فیصلہ نہ کیا کرو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاضیوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک جنت میں ہوگا اور 2 دوزخ میں جائیں گے۔ جنت میں وہ قاضی ہوگا جو حق کو پہچان لے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، یعنی حق بھی اس کے سامنے واضح ہے اور اس کے مطابق وہ فیصلہ بھی کر دیتا ہے، یہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور فرمایا جو حق کو پہچاننے کے باوجود اس کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ اور جو شخص جہالت سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، یعنی اہل علم حضرات میں سے نہ تھا یا اسے جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، بس اپنی اٹکل سے فیصلہ کر بیٹھا، تو فرمایا یہ شخص بھی جہنم میں جائے گا۔ اگر کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور نتیجہ درست نہ نکلے تو اس کے لیے بھی شریعت نے اجر رکھا ہے، بشرطے کہ فیصلے کا اہل ہو اور حتی الامکان غلطی سے بچنے کی کوشش بھی کرتا رہا، یعنی اپنی طرف سے مکمل اصول و ضوابط کو دیکھ کر جستجو کی ہے، پھر اس کے بعد اس نے سٹیپ اٹھایا اور پھر فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح نتیجے پر پہنچے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور جب وہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور غلط نتیجے پر پہنچے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور اس کے نزدیک سب سے مقرب شخص امام عادل ہوگا، یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا حاکم امام ہوگا، اور سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ دور جو شخص ہوگا، فرمایا وہ ایسا امام ہوگا جو ظلم کرنے والا ہے۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک قاضی ظلم نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اور جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتی، اور شیطان اس بندے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ اب خود ہی سوچئے کہ جس کے ساتھ شیطان چمٹ جاتا ہے، جس پر شیطان غالب آ جاتا ہے اور اپنی حکومت اس پر چلانے لگتا ہے اور اپنے سمجھ کے مطابق اس سے عمل لینے لگتا ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہی رہے، اور اللہ کی رحمت کے سائے میں وہی ہے جو حق اور سچ کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے، جو عدالت میں عدل کے ساتھ پیش آنے والا ہے، وہ کسی ایک کی رعایت نہیں رکھتا بلکہ انصاف کے جو حقوق بنتے ہیں اس کے مطابق قدم اٹھانے والا ہے، جو قرآن اور سنت کہتے ہیں اس کے مطابق چلنے والا ہے۔ وہ اپنی سمجھ کے مطابق نہیں چلتا بلکہ قرآن، سنت اور اجتہاد جس طرح شریعت نے اصول و ضوابط دیے ہیں اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں کامیاب ہے اور آخرت میں سرخرو ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کو پاک نہیں کرتا جس میں اس کے کمزور کا حق اس کے طاقتور سے نہ لیا جائے۔ الامان والحفیظ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کسی فیصلہ میں رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اس لیے رشوت کا لین دین کرنے سے بھی بچنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن کسی کا سایہ نہ ہوگا اس دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے پہلا شخص عدل قائم کرنے والا حاکم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس دن نفسا نفسی ہوگی، لوگ سایہ تلاش کر رہے ہوں گے، اور سورج 1.25 میل پر رہ کر اپنی آگ برسا رہا ہوگا، اپنی تپش برسا رہا ہوگا، اور نفس نفسی کے عالم میں لوگ چھپنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہوں گے، لیکن امام عادل، حاکم عادل جو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا رہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وہ شخص جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا، جس کا دل مسجدوں میں معلق رہا، وہ 2 شخص جو اللہ کی محبت میں ملیں اور اللہ کی محبت میں جدا ہو جاتے ہیں، گویا کہ ان کا ملنا بھی اللہ کے لیے ہے اور ان کا جدا ہونا بھی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو بہیں، یاد خدا میں گویا کہ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا رہے، ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وہ شخص جس کو ایک خوبصورت اور با اختیار عورت گناہ کی دعوت دے اور یہ وہ کہہ کر ٹال دے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اور پھر وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، وہ بھی کل روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف جب حاکم بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے معاذ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں تمہیں مطلوبہ حکم نظر نہ آئے تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا پھر میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر سنت میں بھی مطلوبہ حکم نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ کو توفیق دی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی تعلیمات کے یہ دو اہم حکم ہیں۔ امانت جن کی ہے ان کے سپرد کریں، فیصلہ کا موقع ملے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کیجئے، حق اور سچ انصاف کے ساتھ چلتے ہوئے، اللہ راضی ہو جائے گا، اور جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے سب ہی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔